کسی وقت کی بات ہے، سمندر کے کنارے گاؤں میں ایک مچھیرا رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے جال میں ایک ہی مچھلی پھنسی اور وہ اسے گھر لے آیا۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگا، اسے کاٹ کر پکوان کرو۔ جب مچھیرے کی اہلیہ نے مچھلی کاٹی تو اس میں سے ایک ہیرا نکلا۔ اس مچھلی کو مت پکاؤ، میں اس ہیرے کو شہر لے جا رہا ہوں، اسے بیچ کر ہم خوشحال زندگی گزاریں گے، میرا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر مچھیرا شہر کی طرف نکل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس ہیرے کو فروخت کرے گا اور خوب پیسہ کمائے گا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا، قیمتی ہیرے کو فروخت کرنا اتنا آسان نہیں۔ ہیرے کا خریدار صحیح قیمت نہیں دے گا۔ اگر وہ بحث کرے گا تو اسے بادشاہ کے فوجوں کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہیرا تو نہیں ملے گا، لیکن جیل کی ہوا ضرور کھانی پڑ سکتی ہے۔ اس نے ہیرا بادشاہ کو دینے کا ارادہ کیا اور محل کی طرف چل پڑا۔ کون ہو تم؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کس سے ملنا ہے؟ میں بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت تم سے کیوں ملیں گے؟ مچھیرا بہت مایوس ہو گیا اور سوچ کر کہنے لگا، مجھے بادشاہ سلامت سے کسی بھی قیمت پر ملنا ہے، میں ان سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں انہیں صرف ایک چیز دے کر چلا جاؤں گا۔ اب بادشاہ کا فوجی یہ جاننے کے لیے بے چین ہو گیا کہ آخر مچھیرا بادشاہ سے ملنا کیوں چاہتا ہے۔ اگر میں نے تمہیں محل کے اندر جانے کی اجازت دی تو سزا مجھے ملے گی۔ تم مجھے پہلے وہ چیز بتاؤ اور میں بادشاہ کے حضور میں اسے پیش کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم کیا لائے ہو۔ مچھیرے کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اسے قیمتی ہیرا فوجی کو بتانا پڑا۔ فوجی نے دوسرے فوجی کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا اور محل کے اندر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں فوجی ریشم کے کپڑے کے ٹکڑے لے آیا۔ ہیرے کے عوض بادشاہ سلامت نے تمہیں یہ ریشم کے کپڑے تحفے میں دیے ہیں۔ مچھیرا مایوسی سے بولا، بادشاہ سلامت نے کیا یہی دیا ہے؟ کوئی دوسرا کچھ نہیں دیا؟ تو کیا اس موتی کے بدلے بادشاہ تمہیں آدھی ریاست تحفے میں دے دے؟ جاؤ یہاں سے۔ فوجی کی ڈانٹ ٹپٹ سے مچھیرا مایوس ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ دراصل فوجی نے وہ قیمتی ہیرا بادشاہ کو دیا ہی نہیں تھا۔ اگلے دن فوجی ریاست کے مشہور جوہری کے پاس گیا۔ تم اس ہیرے کو خریدو گے؟ مجھے کتنا پیسہ دو گے؟ جوہری نے ہیرے کی اچھی طرح جانچ کی۔ اسے پتا چل گیا تھا کہ یہ ہیرا تو بہت قیمتی ہے۔ تمہیں یہ ہیرا کیسے ملا؟ میرا ایک رشتہ دار تاجر ہے، اس نے مجھ سے کچھ رقم قرض لی تھی، اس کے بدلے اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ میں تمہیں اس ہیرے کے 5,000 دے سکتا ہوں۔ بہت امید کے ساتھ تمہارے پاس آیا تھا۔ میں تمہیں 10,000 روپے دے سکتا ہوں، راضی ہو تو بولو ورنہ دوسرا خریدار ڈھونڈ لو۔ فوجی نے 10,000 روپے لیے اور ہیرا جوہری کو دے دیا۔ اب جوہری یہ سوچنے لگا کہ 25,000 کا یہ ہیرا کون خریدے گا۔ اب جوہری اس ہیرے کو فروخت کرنے کے لیے بادشاہ کے محل پہنچ گیا اور اسے ہیرا دکھایا۔ بادشاہ نے ہیرا اپنے محل کے جوہریوں کو بتایا۔ انہوں نے بھی ہیرے کی اچھی طرح جانچ کی اور بادشاہ کو بتایا، اس ہیرے کی قیمت 30,000 روپے ہو سکتی ہے۔ بادشاہ پھر ہیرے کو جانچنا چاہتا تھا، اس لیے وہ ہیرے کو لے کر اپنے پوجا کے کمرے میں گیا، جہاں ایک دیوی کا مجسمہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی بھی چیز خریدنے سے پہلے بادشاہ دیوی کی اجازت ضرور لیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے ہیرے کو دیوی کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے دعا کرنے لگا، لیکن ہیرا دیوی کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ ہیرے کے گرتے ہی بادشاہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے ہیرے کو پھر دیوی کے مجسمے کے ہاتھ پر رکھا۔ وہ دعا کر رہا تھا کہ ہیرا پھر نیچے گر گیا۔ بادشاہ نے فوری جوہری کو طلب کیا اور اس سے پوچھا، یہ قیمتی ہیرا ہے اور میرے تک پہنچنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، سچ بتاؤ یہ کہاں سے ملا تمہیں؟ بادشاہ سلامت میں سچ چھپانا نہیں چاہتا، میں نے اس ہیرے کو 10,000 روپے میں خریدا ہے، لیکن اس کی قیمت 10,000 سے بہت زیادہ ہے، آپ مجھے سزا مت دیجیے۔ یہ ہیرا تم نے کس سے خریدا ہے؟ آپ کے فوجی سے خریدا ہے۔ بادشاہ نے فوجی کو دربار میں طلب کر کے پوچھا، جو ہیرا تم نے جوہری کو فروخت کیا تھا وہ تمہیں کہاں سے ملا؟ بادشاہ سلامت وہ ہیرا مجھے ایک مچھیرے نے دیا تھا اور میں نے اسے ریشم کے کپڑے دیے تھے۔ کون مچھیرا؟ کیا نام ہے اس کا؟ فوجی نے بتایا کہ وہ اس مچھیرے کو جانتا ہی نہیں۔ دوسرے دن پورے گاؤں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ سبھی کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ گاؤں والے دربار میں جمع ہوئے۔ بادشاہ نے وزیر، جوہری اور اپنے فوجی کو بھی طلب کیا۔ دربار میں فوجی اور مچھیرے نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے ہیرے کے بارے میں مچھیرے سے پوچھا تو اس نے پورا ماجرا بادشاہ کو بتا دیا اور پھر اپنے پاس موجود مچھلی بھی بادشاہ کو بتائی کہ کہاں سے اسے ہیرا ملا تھا۔ بادشاہ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے فوری اپنے فوجی کو واپس جیل بھیج دیا اور جوہری کو 10,000 روپے دیے
اور مچھیرے کو ہیرے کی اصلی قیمت 25,000 روپے حوالے کی۔ مچھیرا بہت خوشی خوشی گھر آیا اور اپنی اہلیہ کے ساتھ خوش خوش رہنے لگا۔